السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے اردو غزل۔ اردو غزل شاعری میں ایک بہت اہم صنف مانی جاتی ہے، اور جس طرح سے حمد، نعت، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی یہ تمام اصناف ہیں، بالکل اسی طرح سے غزل بھی ایک صنف ہے، لیکن اس کو بہت اہم مقام حاصل ہے اور اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ ہر دور میں یہ مقبول رہی ہے، تو ہم اسی کے بارے میں آج اس کی بنیادی اور ضروری معلومات حاصل کریں گے۔ یہ تمام اردو ادب کے طلباء و طالبات کے لیے ضروری ہے کہ ہم غزل کی بنیادی معلومات سے واقف ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ غزل کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ لغت میں غزل کے معنی دیکھیں تو اس کے آپ کو کیا معنی دکھائی دیں گے؟ تو غزل کو جب آپ لغت میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے حسن کی تعریف کرنا، یہ لغوی معنی ہے۔ اور اگر اصطلاحی تعریف اگر ہم کرنا چاہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اردو غزل یہ اردو شاعری کی وہ صنف ہے کہ جس کا ہر شعر مکمل اور آزاد ہوتا ہے، اور جس میں مطلع، پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، اور اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، کوئی اس کا ایسا کوئی ایسا مخصوص اس کا موضوع نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم اس کی اصطلاحی تعریف بیان کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردو غزل کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل میں سب سے پہلے ایجاز و اختصار ہوتا ہے۔ غزل مختصر ہوتی ہے اور مختصر چیز کو پسند کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ جو طویل یا تو نظم ہو یا اشعار کیوں نہ ہوں، بہت زیادہ اگر وہ طویل ہوں، تو اگر نظم ہے بہت طویل ہے تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا، ایجاز و اختصار کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو اس کے مختصر ہونے کی وجہ سے اس کو پسند کیا جاتا ہے غزل کو۔ دوسری بات یہ کہ اس میں اشاراتی اسلوب ہوتا ہے، اس میں اشارے اور کنایے میں بات کی جاتی ہے، یعنی اس میں براہ راست کسی کا نام نہیں لیا جاتا، اور براہ راست کسی کو یعنی یہ کہ ڈائریکٹ کسی سے گفتگو نہیں کی جاتی، بلکہ اشاروں اور کنایوں میں گفتگو کی جاتی ہے۔ اشاروں میں بات ہوتی، پردوں میں گویا اس میں جو ہے اشاروں اور کنایوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اشاروں اور کنایوں کے سہارے کی وجہ سے اس میں ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے وہ لوگوں کو بہت پسند آتی ہے۔ اور اس میں غنائیت بھی ہے، یعنی اس میں موسیقیت ہے، اس میں ترنم ہے، اس کو ترنم سے گایا جاتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہت اہم چیزیں ہیں۔ تو مختصر ہوتی ہے، اس کے اندر اشاراتی اسلوب پایا جاتا ہے، اور اس میں غنائیت بھی ہوتی ہے، موسیقیت بھی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اردو غزل میں بالکل ایسا ہے کہ ہر شعر آزاد ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ ہر شعر، اگر ایک شعر جو ہے مثال کے طور پر سیاست سے متعلق ہے تو دوسرا شعر مذہب سے متعلق ہو سکتا ہے، تیسرا شعر اخلاقیات سے متعلق ہو سکتا ہے۔ تو بالکل آزاد ہوتا ہے، شاعر بھی آزاد ہوتا ہے، اور پھر سامعین جو ہوتے ہیں ان کو بھی سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے کہ ہر شعر ایک الگ نوعیت کا ہوتا ہے، اور ہر شاعر کا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ اور نظم میں ایسا ہوتا ہے کہ نظم میں ایک مخصوص عنوان ہوتا ہے جس کے تحت شاعر اشعار کہتا ہے۔ اب ایک عنوان مثال کے طور پر عید کے متعلق اگر اشعار کہے جا رہے ہیں تو وہ اشعار عید ہی سے متعلق ہوں گے آخر تک نظم میں، اور ایک موضوع کو سنتے سنتے سامعین اکتا جاتے ہیں۔ جبکہ غزل میں ہر شعر الگ ہوتا ہے اپنے معنی کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے، اس لیے اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اب چونکہ غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے، اس لیے جب شروع میں جو ہماری کلاسک غزلیں ہیں، یعنی جو پرانی غزلیں ہیں جو بالکل ابتدائی دور میں، تو اس میں یہی باتیں اس میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ جیسے اگر ہم پرانی غزلیں دیکھیں تو آپ کو اس میں یہی ملے گا کہ شاعر اپنے دوست سے باتیں کر رہا ہے، اور اسے شکوے شکایت کر رہا ہے، گلے شکوے کر رہا ہے، اس کی تعریف بیان کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہجر اور وصل یعنی جدائی اور ملاپ کے واقعات بیان کر رہا ہے، اس کی کیفیات بیان کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس پہلے زمانے میں بیان کی جاتی تھیں، اس لیے کہ غزل جب شروع ہوئی تھی تو وہ لغوی اعتبار سے جیسے اس کے معنی ہیں اسی اعتبار سے وہ کام کر رہی تھی، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے وہ اس کا جو موضوع ہے وہ اس کا جو میدان ہے وہ وسیع ہوتا چلا گیا، اس میں وسعت پیدا ہو گئی، اور
اب اب یہ حال ہے کہ کوئی موضوع اب اس کا مخصوص نہیں رہا، بلکہ کسی بھی موضوع پر غزل کہی جا سکتی ہے۔ کسی بھی غزل کے کسی بھی شعر میں کسی بھی موضوع کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اس میں عشق و محبت کی باتیں بھی بیان کی جا سکتی ہیں، اس میں معاشرے کی تصویر بھی کھینچی جا سکتی ہے، سیاسی واقعات بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، تاریخی واقعات کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اس میں اب کوئی موضوع ایک کی پابند غزل نہیں رہی، اور اس میں انسان کے جذبات، دکھ سکھ، ہمدردی اور اس کے علاوہ اس کے تجربات کو خاص طور سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اب غزل میں جیسے مثال کے طور پر ایک غزل میں 7 اشعار ہیں، تو ہر شعر اپنی جگہ مکمل ہوگا، ہر شعر کا مطلب اور اس کے معنی الگ ہوں گے، جدا ہوں گے، اور اس کا اپنا ایک الگ ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر ہے، حیت ہے، اور اس کی اپنی ایک بناوٹ ہے۔ تو کیسی بناوٹ ہے؟ بناوٹ اس طرح ہے کہ پہلا جو شعر ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا شعر حسن مطلع کہلاتا ہے، اگر اس میں دونوں مصروں میں قافیہ اگر ہو تو وہ حسن مطلع کہلاتا ہے، اور اس میں ردیف اور قافیے کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور آخری جو شعر ہوتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے۔ تو مطلع کہتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، غزل جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ مطلع کہلاتا ہے۔ مقطع کا مطلب ہوتا ہے جہاں وہ ختم ہوتی ہے، قطع ہونے کی جگہ، تو جہاں پر غزل ختم ہوتی ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ غزل میں کس طرح سے اس کی جو ساخت ہوتی ہے، بناوٹ ہوتی ہے، وہ کس طرح ہوتی ہے، اور اس میں مطلع کسے کہیں گے، اس میں کیا پابندیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے مثال ہم دیکھتے ہیں، مرزا غالب کا ایک شعر آپ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہوا کیا ہے، دوا کیا ہے۔ تو کیا ہے یہ دونوں جگہ دہرایا جا رہا ہے، دونوں مصروں میں۔ تو یہ جو کیا ہے یہ ردیف ہے، اور ہوا اور دوا یہ دونوں قافیے ہیں۔ تو ردیف جو ہے یہ قافیے کے بعد استعمال کی جاتی، اور ہوا اور دوا ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میں آخر میں الف کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے واو کا استعمال کیا گیا۔ تو اب یہ پوری غزل جب آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں واو اور الف، یعنی قافیے میں واو اور الف کا استعمال آپ کو آخر تک ملے گا۔ تو اور کیا ہے پوری غزل میں ایک ہی جیسے ملے گا۔ اس کی مثال کے لیے جیسے اب ایک اور شعر یہاں مرزا غالب کا دیا ہوا ہے، ہم اسی غزل کا، کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ تو ماجرا یہ ہوا، دوا، ماجرا یہ قافیے ہیں، اور کیا ہے وہی ردیف استعمال کی گئی۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے مصرے میں ہے میں مشتاق اور وہ بیزار، اس میں قافیہ نہیں استعمال کیا گیا، تو اس لیے استعمال نہیں کیا گیا کہ یہ مطلع نہیں ہے۔ جو مطلع ہوتا ہے اس کے دونوں مصروں میں قافیہ ہوتا ہے، اور بعد میں جو اشعار ہوتے ہیں اس میں دوسرے مصرے میں، جیسے یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، اس میں ماجرا میں یہ قافیے کو اس کا استعمال کیا گیا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ غزل میں قافیہ اور کے ساتھ ردیف کا بھی استعمال کیا جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف قافیہ استعمال کیا جاتا ہے، ردیف کا استعمال نہیں ہوتا۔ ایسی غزلیں وہ غیر مردف کہلاتی ہیں، جس میں صرف قافیہ استعمال ہوتا ہے، ردیف کا استعمال نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کتاب میں کہ جس میں صرف قافیہ استعمال کیا گیا، ردیف کا استعمال نہیں ہے۔ جیسے سناتا ہے کوئی بھولی کہانی، مہکتے میٹھے دریاؤں کا پانی۔ کہانی، پانی، یہ دونوں آپ دیکھ رہے ہیں یا اور نون، تو اب یا نون کی پابندی آپ کو ہر جگہ دکھائی دے گی۔ تو یہ ہیں قافیہ، اور یہاں پر ہم کو ردیف نہیں دکھائی دے رہی، یعنی ایسے الفاظ جو ہر مرتبہ جو ہیں دہرائے جائیں وہ ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر صرف قافیے کا استعمال ہے، ردیف کا استعمال نہیں کیا گیا۔ ایسی غزلیں غیر مردف غزلیں کہلاتی ہیں۔ اب یہ غزل کو ہم آپ کے سامنے جو غزل ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں دیکھیے پہلا جو شعر ہے یہ مطلع کہلائے گا، سناتا ہے کوئی بھولی کہانی، مہکتے میٹھے دریاؤں کا پانی۔ اس میں بھولی کہانی ہم دیکھ رہے ہیں، کہانی یہ قافیہ استعمال ہوا پہلے مصرے میں، اور دوسرے مصرے میں پانی، یہ دونوں مصروں میں قافیہ ہے مطلع میں۔ لیکن دوسرا جب ہم شعر دیکھتے ہیں، یہاں جنگل تھے آبادی سے پہلے،
سنا ہے میں نے لوگوں کی زبانی. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جیسے کہانی اوپر استعمال ہوا تھا ویسے یہاں قافیہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ زبانی دوسرے مصرعے میں زبانی استعمال ہوا. تو بالکل یہ بات آپ کو سمجھنی ہے کہ غزل میں جو پہلا شعر ہوتا ہے اس میں دونوں مصرعوں میں قافیہ ہوتا ہے، اور بعد کے اشعار میں دوسرے مصرعے میں. جیسے اب آپ ہر جگہ دیکھیں گے زبانی، نشانی، سہانی، روانی، خیزانی اور پرانی، یہ تمام آپ کو قافیے دکھائی دیں گے. تو یہ دوسرے مصرعے میں استعمال ہوئے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مطلع کے بعد اور ایک شعر ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں دونوں مصرعوں میں قافیہ استعمال ہوتا ہے. ایسے وقت میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کو حسن مطلع کہیں گے. جیسے دیکھتے ہیں، میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو. اوقات اور بات، یہ دونوں قافیے استعمال ہوئے. اور کرو ہو یہ ردیف ہے. تو اوقات اور بات یہ قافیوں کے. اب آپ نیچے دوسرے شعر کو، دن ایک ستم رات کرو ہو، وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو. رات، مات، یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں مصرعوں میں قافیہ ہے دوسرے شعر میں. اور کرو ہو ردیف بھی استعمال کی گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دوسرا شعر بھی جو ہے اس میں بھی دونوں مصرعوں میں ردیف اور قافیے کا استعمال کیا گیا ہے. تو ہم یہ کہیں گے یہ حسن مطلع ہے. یعنی اگر دوسرا شعر بھی ایسا ہو جس میں ردیف اور قافیے کی پابندی دونوں مصرعوں میں کی گئی ہو تو پھر اسے ہم حسن مطلع کہتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد آپ تیسرے شعر کو دیکھیے، بات کرو ہو تو بات، مدارات، کرامات، بات، یہ سب قافیے ہیں. اور کرو ہو یہ ردیف ہے. اور اس سے پہلے جو مصرعے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قافیہ استعمال نہیں کیا گیا ہے. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو پہلا شعر ہوتا ہے جس میں دونوں مصرعوں میں قافیے کا استعمال ہوتا ہے وہ اور ردیف کا بھی استعمال ہوتا ہے، اگر ردیف ہو تو وہ مطلع کہلاتا ہے. اور اگر دوسرے شعر میں بھی اسی طرح سے ردیف اور قافیے کا استعمال کیا گیا ہے دونوں مصرعوں میں تو وہ حسن مطلع کہلائے گا. اور اب آخری شعر ہم دیکھتے ہیں، بکنے بھی دو عاجز کو جو بولے ہے بکے ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں عاجز، یہ تخلص ہے ان کا، کلیم عاجز. دیوانہ ہے دیوانے سے کیا بات کرو ہو. تو یہ عاجز جو ہے یہ ان کا تخلص میں استعمال ہوا. یہ اس لیے اس کو مقطع کہیں گے، اور یہیں پر آ کر ہماری غزل ختم ہو جاتی. اب غزل میں خاص بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھیے اوقات، بات، تو آخری میں تے کا استعمال ہوا. آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ قافیے میں آپ کو تے کا استعمال نظر آئے گا. تو اس میں پابندی ہوتی ہے، اگر آخری حرف جو استعمال کیا جاتا ہے اس کی پابندی ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. اور اگر اس سے پہلے اگر الف دونوں جگہ استعمال کیا گیا مطلب میں، جیسے اوقات میں بھی الف اور تے ہے اور بات میں بھی الف اور تے ہے، تو پھر اس کے بعد جتنے بھی قافیے لائے جائیں گے اس میں ہر جگہ اسی پابندی کو دھیان میں رکھنا ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو خاص طور سے غزل کے لیے بہت اہم مانی جاتی ہیں. اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ غزل کا ہر شعر کا جو مفہوم ہوتا ہے مطلب وہ الگ الگ ہوتا ہے. تو اب ہم دیکھیں، میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو. اور پھر دن ایک ستم رات کرو ہو، وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو. اپنے دوست سے ہی گفتگو کر رہا ہے لیکن دونوں جگہ بات کرنے کا انداز الگ ہے. تو یعنی یہ کہ غزل میں مفہوم الگ الگ ہوتا ہے، مطلب الگ الگ ہوتا ہے. تو اس طرح سے، اور غزل میں پھر کوئی قید بھی نہیں ہوتی، موضوع کی بھی قید نہیں ہے اور اشعار کی بھی قید نہیں ہے. یعنی اشعار کی قید اس طرح نہیں ہے کہ اگر جیسے کتنے اشعار کہے جائیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ 20، 25، 10، لیکن کم سے کم 5 اشعار کو ضرور یہ مانا گیا ہے کہ کم سے کم 5 اشعار ہونے چاہیے غزل میں، اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ غزل کا پوری بناوٹ ہوتی ہے، اس کی حیت ہوتی ہے. اب جیسے ہم مختلف غزلوں کو دیکھ لیتے ہیں اور اس میں تھوڑا اور سمجھ لیتے ہیں. جیسے اگر ہم دیکھیں، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. مان، ایمان کافی ہے، اور تو گیا یہ ردیف ہے. ویسے ہی دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا. احسان یہ قافیہ ہوا، تو گیا ردیف. تو اسی طرح سے یعنی آپ کو سمجھنا ہے، آپ اس کی مشق کیجئے
ورنہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ردیف اور قافیے میں بہت زیادہ الجھن محسوس ہوتی ہے. تو آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں اور غزل کے متعلق بھی آپ دھیان میں رکھیں. یہ ساری باتیں جو بیان کی گئیں غزل سے متعلق، اس کو آپ کو بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو مطلع، ردیف، قافیہ، مقطع، یہ ساری چیزیں جو بنیادی باتیں ہیں یہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. امید ہے آپ کو اس سے کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوگی. آپ اسی طرح سے جڑتے رہیں اور اسی طرح سے معلومات حاصل کرتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں. اللہ حافظ.